بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نے اب تک 7 جو ہے وہ دروس ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج کا جو 8واں درس ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے باب نبوت کے سوال نمبر 17 سے۔ کون سا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم کسی نبی کی دعوی نبوت کو کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے۔ لوگ تو جھوٹے بھی نبوت کے دعوے کر بیٹھتے ہیں، تو ہم کیسے پہچان کریں کہ یہ نبی سچا ہے؟ تو اس کے چند ایک طریقے ہیں جن سے کسی نبی کی نبوت کا سچ ہونا ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا اور آسان طریقہ جو ہر آدمی کے لیے میسر ہے وہ یہ ہے کہ اس نبی سے جو ہے وہ معجزہ طلب کیا جائے۔ جو بھی نبی دعوی نبوت کر رہا ہے اس سے کہو کہ معجزہ دکھائے۔ اگر اس نے معجزہ دکھا دیا جیسا آپ نے طلب کیا ویسا، تو یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں سچ ہونے کی دلیل ہے؟ چونکہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جھوٹا ہو دعوی نبوت میں، جھوٹا دعویٰ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو معجزہ دے دے، چونکہ معجزہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، عام بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر اس کے پاس واقعاً معجزہ ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ بندہ سچا ہے۔ معجزہ بھی وہ جو آپ طلب کرتے ہیں کہ یہ کر کے دکھاؤ، اور وہ ویسے کر کے دکھاتا ہے۔ کیونکہ اگر جھوٹے کو اللہ تعالیٰ عیاذ باللہ جھوٹے دعوے نبوت رکھنے والے کو معجزہ دیتا ہے تو خود پروردگار پھر لوگوں کے گمراہ ہونے کا سبب بنتا ہے، اور وہ ایسا قطعاً نہیں کر سکتا۔ یہ عام راستہ ہے، آسان راستہ ہے، ہر بندے کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس طریقے سے کسی نبی کے سچ ہونے کو پہچان سکے۔ دوسرا راستہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ پہلے والا نبی یعنی جس کا نبی ہونا ثابت ہے وہ بتا دے بعد میں آنے والے کے لیے کہ یہ نبی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہارون کے نبی ہونے کا، یا ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کے نبی ہونے کا بتایا، تو یہ بھی کافی ہے تصدیق کرنے کے لیے کہ واقعاً یہ نبی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، لیکن یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، کہ جو مقام معرفت اور بصیرت پر اس قدر فائز ہوں، بلند مقام پہ، کہ وہ کسی نبی کی سیرت، اخلاق اور اس کی جو تعلیمات ہیں، جو احکام لے کر کے آیا ہے، ان سے وہ پہچان لے کہ یہ بندہ سچا ہے، کہ ایسے کردار رکھنے والا، ایسی خوبصورت تعلیمات لینے والا جو عقل اور فطرت کے مطابق ہے، یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذریعے سے بھی یقین ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ دعوی نبوت میں سچا ہے۔ سوال نمبر 18 یہ آئے گا کہ معجزہ ایک عام فعل سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے دلیل بنایا ہے کسی نبی کے سچا نبی ہونے کی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگر لوگ بھی طرح طرح کے عجیب و غریب افعال انجام دے سکتے ہیں۔ یہ آج کل یونیورسٹیوں میں کچھ علوم ایسے پڑھائے جا رہے ہیں کہ انسان وہ علم پڑھ لے تو عجیب و غریب قسم کے کرتب دکھا سکتا ہے جو عام بندہ نہیں کر سکتا۔ تو اب اگر کوئی دعوی نبوت کرے اور اس طرح کے کرتب دکھائے جو عام لوگ نہیں کر سکتا ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یا یہ جادو کا نتیجہ ہے، یا یہ جنات کو استعمال کر کے یہ کام کر رہا ہے، یا کوئی علم پڑھا ہے کیمسٹری اور مثلا ان چیزوں کے ذریعے سے کچھ چیزیں ملا کر جو ہے وہ عجیب و غریب نتیجہ دے رہا ہے، کرتب دکھا رہا ہے۔ ایک عام بندہ یعنی کیسے فرق کرے معجزے میں اور ان کاموں میں کہ جو معجزے سے ملتے جلتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معجزہ ہر عجیب و غریب کام کو نہیں کہا جاتا۔ معجزے میں چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ ہوں گی تو سمجھے معجزہ ہے اور اس کے نبی ہونے کا ایمان لے آئے۔ اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو وہ معجزہ نہیں ہے، چاہے وہ
ایک عجیب غریب قسم کا کرتب ہو، کوئی جادو ہو، کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن وہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سی چند چیزیں؟ یہاں پر 6 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اگر وہ ہوں گی تو وہ معجزہ ہوگا۔ پہلا، سب سے پہلی چیز کہ معجزہ دکھانے والا نبوت یا امامت کا دعوے دار ہو اور اس کے ساتھ وہ معجزہ دکھا رہا ہے۔ اپنے دعوے نبوت یا دعوے امامت کو سچ ثابت کرنے کے لیے چیلنج کے طور پر لوگوں نے طلب کیا اور وہ معجزہ دکھا رہا ہے، تو اگر وہ یہ کام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اپنے دعوے نبوت کو سچ ثابت کر لیتا ہے، تو ثابت ہوگا جائے گا کہ یہ نبی ہے۔ اگر کوئی بندہ دعوے نبوت نہیں رکھتا تو پھر چاہے وہ اللہ کی مدد سے کوئی عجیب و غریب کام دکھاتا ہے یا شیطان اور جنات کی مدد سے دکھاتا ہے، وہ معجزہ نہیں کہلائے گا۔ مثلا کوئی ولی اللہ نبوت یا امامت کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن کوئی عجیب و غریب کام کر دکھائے ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، یہ کرامت کہلائے گا، معجزہ نہیں ہوگا۔ یا ایک بندہ شیطان کی مدد سے کرتا ہے، جنات کی مدد سے، مثلا جادو کہلائے گا۔ معجزہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبوت یا امامت کا دعویٰ بھی ساتھ ہو، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ معجزہ دکھائے۔ دوسری چیز معجزے میں جو ضروری ہے کہ نبوت یا امامت کا دعویٰ کرنے والا اسی اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھائے۔ اگر وہ نہ دکھا سکے، اس طرح کا ماحول ہو کہ اگر وہ نہ دکھا سکے تو امامت یا نبوت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ دعویٰ رکھتا ہے نبوت یا امامت کا، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ وہ معجزہ دلیل کے طور پر لے آئے اپنے نبی یا امام ہونے کو سچ ثابت کرنے کے لیے، تب معجزہ کہلائے گا۔ تیسری چیز کہ جو معجزہ دکھایا گیا ہے وہ ایسا کام ہو جو خارق العادہ ہو۔ خارق العادہ یعنی ظاہری اسباب سے ہٹ کرو، مخالف ہو، ظاہری اسباب کے بالکل مخالف ہو۔ جیسے کہ مثال دو، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے، لکڑی کا عصا، حقیقی اژدہا بن گیا۔ اب حقیقی اژدہا بننا، یہ ظاہری اسباب بالکل یہاں کام نہیں کرتے ہیں، ان سے ہٹ کر ہے۔ خارق العادہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو عادت کو پھاڑ دے، مخالفت کرے عادت کی۔ عادت یعنی عام روٹین جو ظاہری اسباب کے تحت دنیا چل رہی ہے، ان سے بالکل ہٹ کر کے وہ کام ہو۔ اگر وہ خارق العادہ نہیں ہے تو معجزہ نہیں کہلائے گا۔ چوتھی چیز معجزے میں ضروری ہے کہ وہ کام نبی کے علاوہ کوئی نہ کر سکے۔ نبی یا امام جو دعویٰ رکھتا ہے نبوت کا، اس کے علاوہ وہ کام کوئی آدمی دوسرا نہ کر سکے۔ اگر ایک بندے نے دکھایا ہے معجزہ، دعویٰ نبوت کیا ہے اور معجزہ دکھایا اور اسی جیسا کام کوئی اور بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ دعویٰ سچ نہیں ہے۔ پانچویں چیز کہ وہ خارق العادہ فعل اسی طرح واقع ہو جیسے طلب کیا گیا ہے، لوگوں نے جیسے مانگا ہے اسی طرح سے واقع ہو۔ اس کے اگر ہے تو خارق العادہ لیکن اس کے برعکس واقع ہو گیا ہے، وہ معجزہ نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال تاریخ میں موجود ہے کہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کنویں کا جو پانی ہے اس کو زیادہ کر دیں، پانی کم تھا کنویں میں، اس کو زیادہ کریں۔ تو اس نے اس کنویں میں تھوکا، جس کے نتیجے میں جو پانی موجود تھا وہ بھی خشک ہو گیا۔ اب یہ خارق العادہ تو تھا لیکن یہ معجزہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس طرح واقع نہیں ہوا جس طرح سے لوگوں نے طلب کیا تھا۔ اب یہ جو 4-5 چیزیں اب تک ہم نے ذکر کی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے معجزہ اور جادو وغیرہ میں واضح فرق کیا جا سکتا ہے۔ جادو دکھانے والا بندہ، پہلی بات یہ ہے کہ وہ نبوت یا امامت کا دعوے دار نہیں ہوتا، لہٰذا وہ جو کرتب دکھاتے ہیں وہ اس لیے نہیں دکھاتے کہ وہ اپنے دعوے نبوت یا امامت کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔
دوسرا یہ کہ اکثر اوقات ان کا فعل جو ہے وہ خارق العادہ فعل نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ نظر آ رہی تھی، سانپ نہیں تھی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو سانپ بن گیا اور رسیوں کو نگل گیا، اسی لیے جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے موسیٰ علیہ السلام کے رب کے سامنے، چونکہ وہ سمجھ لیا انہوں نے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو حقیقی نہیں ہوتا، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ اور تیسرا کہ اگر وہ فرض کر لیں کہ خارق العادہ ہو، واقعاً حقیقت میں فعل ہو، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی دوسرا قادر نہ ہو، بلکہ دوسرے لوگ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی جو آدمی بھی عام لوگوں میں سے وہ فن سیکھ لے، وہ جادو سیکھ لے، اسی طرح کی ریاضت اور مشقت کر لے جو وہ ریاضت اور مشق کر لے جو وہ کر چکا ہے، وہ جادوگر یا وہ جو علوم سیکھنے والا اور پڑھنے والا ہے، تو وہ آدمی بھی اس طرح کے خارق العادہ کر لے گا۔ تو یہ سارے 4-5 فرق جو ہے یہ معجزہ میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں دوسری جو ہے وہ کرتب اور عجیب و غریب کام جو دوسرے لوگ کرتے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ یہ 5 چیزیں ذکر کی ہے۔ چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے معجزے میں اور دوسرے کاموں میں، جادو ہو یا شعبدہ بازی ہو یا کرتب ہو وغیرہ وغیرہ، وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک حد تک محدود ہوتی ہیں۔ یعنی جو اس نے پریکٹس کی ہوئی ہے، جو فن سیکھا ہوا ہے، جو اس نے علم پڑھا ہوا ہے، جو مہارت حاصل کی ہوئی ہے، وہی کر سکے گا، جس کی اس نے مشق کی ہوئی ہے، اس سے آگے پیچھے وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ جبکہ نبی کے معجزے کی حدود نہیں ہوتی، ایک نبی طرح طرح کے معجزے دکھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کا اعتماد شیطان پر ہے یا اپنی مشق ریاضت پر ہے، مہارت پر ہے، اپنے فن پر اعتماد ہے، یہ سب چیزیں محدود ہیں۔ جبکہ نبی کا اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ اس قادر کی قدرت پہ ہوتا ہے جس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء نے طرح طرح کے معجزات دکھائے ہیں، قسم قسم کے معجزات دکھائے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف سے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے جو ہے وہ کوڑھی کے مریض کو جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ مختلف معجزے ہیں، بلکہ ہر نبی اپنے دور کا ایسا معجزہ لے کر کے آیا ہے، ایسے فن کے بارے میں جو فن اپنے اس دور میں عروج پر ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے چیلنج کہ ایک کام اپنی اس زمانے میں معروف ہو چکا ہو، ایک فن اور مہارت عروج پر ہو، نبی آ کر معجزہ لے آئے اور تمام پر غالب آ جائے۔ مثلا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ذکر کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت اور طب جو ہے عروج پر تھی، بہت بڑے بڑے ماہر طبیب موجود ہوتے تھے، طب کی بہت بڑی قدر تھی معاشرے میں ایک طبیب کی۔ تو سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ایسا معجزہ لے کر آئے کہ طبیبوں کو حیران کر کے رکھ دیا کہ ایک مادرزاد اندھے کو جو ہے 1 سیکنڈ میں شفا دے دی اللہ کے اذن سے، برس کے لا علاج مریض کو چند سیکنڈ میں 1 لحظے میں صحت یاب کر دیا۔ بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے طبیب جو ہے وہ لاجواب ہو کر رہ جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادو اپنے عروج پر تھا، جادوگروں کی بلے بلے تھی، اس دور میں بڑی قدر تھی جادوگروں، اور بہت زیادہ جادوگر پائے جاتے تھے سلطنت مصر میں۔ فرعون کو ان پر ناز تھا، اپنے جادوگروں پر، اتنے ماہر جادوگر۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ چیز لے کر کے آئے کہ ان کی بھی گردنیں جھکا دی، کہ عصا جو ہے وہ حقیقی اژدہا بن کر ان کے جادو والی سانپ جو کہ رسیاں تھیں اور سانپ نظر آ رہے تھے ان کو نگل گیا، جس کی وجہ سے وہ بھی بس ہو کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان لائے۔ اسی طرح ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ تھا، عرب میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی، آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ حالت تھی کہ ایک شاعر جو ہے وہ محفل میں کھڑا ہو کر برجستہ بغیر تیاری کے کئی 100 اشعار پر جو ہے وہ قصیدہ کہہ دیتا تھا۔ یہ آسان بات نہیں ہے
کہ بغیر تیاری کے ایک مجلس میں کھڑے ہو کر محفل میں جو ہے 100 یا کئی سو اشعار پہ مشتمل قصیدہ کہہ دے. اس حد تک ان کو ناز تھا اپنی فصاحت و بلاغت پر کہ دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے. تو جہاں یہ فصاحت و بلاغت کا یہ حال ہو اور وہاں قرآن جیسی کتاب معجزہ بن کر آ جائے کہ عرب کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ، بڑے بڑے ادباء اور شعراء جس کو سن کر ششدر اور حیران رہ جائیں، بے ساختہ ان کی زبان پر یہ بات آ جائے کہ یہ کسی بشر کی کلام نہیں ہو سکتی ہے. تو لہٰذا معجزہ جو ہے، یہ چھٹا فرق کا خلاصہ یہ ہے کہ معجزہ، نبیوں کا معجزہ جو ہے اس کی کوئی حدود نہیں ہوتی، مختلف انداز میں معجزے دکھاتے ہیں اور اتنی پاور والے معجزے ہوتے ہیں کہ ہر فن ان کے سامنے جو عروج پر ہوا کرتا تھا وہ گھٹنے ٹیک دیتا تھا. یہ تھا میرے بھائیو دوستو یہاں تک ہمارا چوتھا باب. پانچواں باب جو ہے اس کتاب میں عقائد کے متعلق، وہ ہے ہمارے نبی کی نبوت کے بارے میں. چند ایک سوال ہیں، ان کے جوابات دیے گئے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کس نبی کی نبوت پر ایمان رکھنا واجب ہے؟ اس کا مختصر سا تعارف. یہ سیرت کی کتاب نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے سیرت میں جائیں، لیکن ایک مختصر سا تعارف اس نبی کا کہ جس پر ہم نے ایمان رکھنا ہے. ہمارے زمانے کے جو نبی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، کنیت ابو القاسم ہے، خاندان کے حوالے سے بنی ہاشم ہیں، ماں آمنہ بنت وہب ہے. پیدائش کا سال عام الفیل ہے، عام الفیل کے پہلے سال. عام الفیل سے مراد وہ سال کے جس سال ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے تباہ کیا تھا ابابیل کے ذریعے سے. 17 ربیع الاول کو مکہ میں پیدائش ہوئی ہے. دنیا میں آنے سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. دادا عبد المطلب نے تربیت کی. 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تو جناب ابو طالب جو ہے انہوں نے کفالت سنبھالی. 25 سال کی عمر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سے شادی ہوئی انہی کی درخواست پر. 40 برس کے ہوئے تو اعلان نبوت فرمایا. نبوت کے اعلان کے بعد 10 سال جب گزر چکے تو ایک ہی سال میں اتفاق سے جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا. تو بہت زیادہ غمگین ہوئے چونکہ دونوں ہستیاں بہت بڑی مددگار تھیں، بہت بڑے سپورٹر تھے. اس حد تک غمگین ہوئے کہ پورے سال کو عام الحزن، بعض لوگ 1-2 دن غم کرتے ہیں، 3 دن، 40 دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے سال کا نام عام الحزن رکھا. یہاں سے عظمت پہچانیے جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کی. جب ان 2 ہستیوں کی رحلت ہو گئی تو اب مکہ میں مددگار اور ناصر کم ہو گئے، دشمن زیادہ طاقتور ہو گیا، جس کی وجہ سے 13 سال پورے ہونے پر یا 13واں سال تھا، مکہ کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے جس کا پرانا نام یثرب تھا. مدینہ کا رخ کیا. مدینہ میں 10 سال تک وہاں تبلیغات کی، مختلف جنگیں لڑیں، یہاں تک کہ آپ کی عمر 63 برس کو پہنچی. تو اس زہر کے اثر سے اس دنیا سے رحلت کر گئے، جو زہر ایک یہودی عورت نے جنگ خیبر کے موقع پر، فتح خیبر ہونے پر کے موقع پر گوشت میں دی تھی، اس کا آہستہ آہستہ اثر ہو رہا تھا. 63 سال کی عمر میں رسول خدا اس دنیا سے رحلت فرما گئے. یہ ہمارے آج کے اس درس کا آخری سوال تھا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم، کل والے درس میں مزید آنے والے جو اسئلہ ہیں آخری نبی کی نبوت کے بارے میں، ان پر انشاءاللہ بات کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.